السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویسے تو میں نے کہا تھا کہ آج قسط اپلوڈ کروں گی، کل بھی قسط دی تھی اور کہا تھا کہ آج لانگ قسط دوں گی، لیکن قسط کو ریکارڈ کرنا وہ بھی کمپلیٹ اور لانگ ناممکن تھا، کیونکہ ساتھ والے گھر میں شادی اور آپ لوگ سن رہے ہوں گے پیچھے سے میوزک اور شور کی آواز، تو میں نہیں چاہتی تھی کہ پوری قسط آپ کو ایسے شور میں ہی سننی پڑے اور میری آواز سے زیادہ پیچھے شور ہی ہے، اس لیے میں نے کہا تھوڑا سا اسنیک پیک ریکارڈ کر کے آپ کو دے دیتی ہوں، اور کل دن کے وقت میں کوئی پاسبل ٹائم دیکھ کے ریکارڈنگ کروں گی، پر اسٹڈی کی وجہ سے ٹائم ہی نہیں مل پا رہا کہ لکھوں کس وقت ریکارڈنگ کروں، کچھ ساری ڈسٹربنس کریٹ ہوئی پڑی ہے۔ اب یہ اس وقت تقریباً 11 بجے کا وقت ہے اور میں نے کہا چلیں ان کا شور شرابہ ختم ہو جائے گا، لیکن انہوں نے تو جیسے قسم کھائی ہے کہ بس خیر کیا کر سکتے ہیں، تو آپ لوگ بھی پلیز اوائڈ کیجیے گا، اگنور کیجیے گا۔ تو آج ہم اسنیک پیک پڑھیں گے ایپیسوڈ 52 کی ناول اسٹون ہارٹ، جو کہ کوئین آف مائی ہارٹ کا سیزن 3 ہے، لکھا سجیلا نثار نے ہے۔ تم مجھ سے خفا ہو؟ یشمل نے سکر کو خاموش پاتے اس سے ڈرتے ڈرتے پوچھا، جس نے اس کی گردن پر حرکت کرتے اپنے ہاتھ سے نظریں ہٹائے اس کے چہرے پر گاڑی دی۔ کس لیے خفا؟ الٹا سوال پوچھا گیا۔ ہر چیز کے لیے، سرگوشی میں بولتی یشمل کی آنکھوں میں نمی اتری۔ نہیں خفا، اس نے اس کی سرخ آنکھوں سے اپنی نظریں چرائے کہا، جن میں وہ اپنا آپ ڈوبتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی اور اس کے سینے سے لگی تھی، تو دماغ کے خود کو 1000 بار روکنے کے باوجود وہ دل کی بات مانتا اس کے گرد حصار باندھ گیا تھا۔ میں نے تمہیں ہرٹ کیا سکر، وہ سسکتے ہوئے بولی اور اس کے بازو پر اپنے دانتوں کے نشان کو دیکھا جو نیلا پڑ چکا تھا اور واضح اس کے دانتوں کا نشان تھا۔ اس نے جھکتے وہاں اپنے لب رکھے، کئی آنسو آنکھ سے اس کے بازو پر گرے تھے، اور واپس سر اٹھائے اس کے سینے پر رکھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ سکر اپنے سینے پر گرتے اس کے آنسو اپنے دل پر گرتا محسوس کر رہا تھا۔ کیونکہ میں ہمیشہ تمہیں ہرٹ کر دیتی ہوں، تمہیں خوش کرنے کے چکروں میں خفا کر دیتی ہوں، حالانکہ تم جانتے ہو مجھ سے سب جانے انجانے میں ہوتا ہے۔ وہ سر اٹھائے بھیگی آنکھوں سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے بولی، تو بے اختیار اس کے ہونٹوں کے کناروں پر مسکراہٹ پھیلی۔ تم کچھ نہیں کرتی، غلطی کی غلطی ہوتی ہے جو تم سے ہوتی ہے۔ وہ اپنی ناک اس کی ناک سے رگڑتے بولا، تو اس نے اس کے گلے میں باہیں ڈالی۔ سکر، مجھ سے کب محبت ہوگی تمہیں؟ یشمل نے اپنی گال اس کی گال سے مس کیے کہا۔ کبھی نہیں۔ سکر کا ایک ہاتھ اس کی کمر جبکہ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اس کے بالوں میں پھنسائے بولا، میں تو اب تمہاری بیوی ہوں نا؟ وہ ذرا سا چہرہ پیچھے کیے اسے دیکھنے لگی، تو اس نے بنا کوئی جواب دیے آنکھیں موندے چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا تھا۔ وہ اقرار کر نہیں سکتا تھا اور انکار کا کوئی جواز نہ بنتا تھا۔ دوسرا سین۔ لیکن بھیڑ میں میرا دل گھبراتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے سانس نہ آ رہا ہو۔ بس سیکنڈز لگے تھے اس کی آنکھوں میں نمی اترنے کو۔ وہ اسے اپنی کیفیت بتا رہی تھی۔ آپ کو اگر محسوس ہو کہ آپ کے لیے آکسیجن کم پڑ رہی ہے تو محض مجھے دیکھ لیجیے گا، میں سمجھ جاؤں گا اور سانسوں کے متبادل سے آپ کی اس کمی کو کم کیا ختم کر دوں گا۔ ڈھکے چھپے الفاظوں میں دائم کی کہیں معنی کے اس بات کو سمجھنے میں آئزل کو زیادہ وقت نہ لگا تھا، تبھی ہلکے سے کھلے ہونٹ کے ساتھ چہرہ جھکا گئی۔ اور کچھ؟ دائم نے اس کی سرخ ہوتی گالوں کو دیکھ کے پوچھا، تو اس نے جھکے سر سے ہی سر نفی میں ہلایا۔ اگر کچھ ہے تو کھل کر کہہ لے، وہ چہرہ قریب کیے بولا، تو اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ اسنیک پیک پڑھ کے ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا۔ پیچھے سے آنے والا شور بھی اگنور کیجیے گا، گاڑیوں کی آوازیں، جانوروں کی آوازیں، میوزک کی آواز، بچوں کا شور، سب کچھ اگنور کیجیے گا۔ ہوپ سو کہ آپ میری مجبوری سمجھیں گے، اور میں کوشش کروں گی کہ کل قسط دوں اور آج جتنی لکھی ہے اس سے ڈبل اور لکھ لوں، اور لمبی سے بھی لمبی قسط دوں کل آپ کو، تاکہ آپ لوگ پڑھ کر خوش ہو جائیں، اور آپ کو جو انتظار کروایا میں نے اس کا بھی کیا ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ خیر جو بھی ہو جائے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور اگنور کیجیے گا سب کچھ۔ کل کی قسط ویسے بھی بہت زیادہ رومانٹک ہونے والی 52 ایپیسوڈ، تو منتظر رہیے گا۔ اللہ حافظ، کل ملیں گے انشاءاللہ۔